اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی. یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا. یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق. اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں. ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لونڈی تھی، لہٰذا اس کی وہ عزت نہیں. اسماعیل تو وہ عزت نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں. یہ یہودیوں کا قول ہے. لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی. بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے. کئی ہزار سال بعد حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا تھا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر تھا، ان کا بڑی عزت کی، احترام کیا. اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا. اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے اندر چلتے تھے. اور یہ گھوڑا بھیجا، دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا. تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا، ماریہ قبطیہ. اور ماریہ قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخر درجے میں. حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا. نوٹ کیجیے، سائیکل مکمل ہو رہا ہے. ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی، اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے. محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریہ قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا. تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے. بہرحال لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ ہاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ذر و شوقت کا معاملہ قائم کر لیجیے، تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے. مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد. تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا، اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ، اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہیں پہ چھوڑو. اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان. حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی. کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت. پانی نہیں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا. کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی، ہم چلے. حاجرہ پوچھتی ہے ہمیں کس کے باغ سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے. یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے. دعائیں مانگ مانگ کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان. اب اندازہ کیجیے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی. ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے. اب آخری امتحان آتا، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں. اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی. پھر یہ کہ پے بپے 3 دن یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب جواب سنیے، وہ حلیم
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے. تومر امرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے. جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کائے ہوئے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں. یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار. اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں. وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں. یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، 13 سال بعد، 100 برس کی جب عمر تھی حضرت ابراہیم کی تب ہوئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے، اسماعیل تھے. مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ. وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی. سب کے پاس ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا الرأی الصحیح فی من هو الذبیح. عربی میں کتاب تھی کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے. یہ اس کتاب کا موضوع. تو انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے. آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے، اسحاق اس کے اندر تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کیا. الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتدا کی ہے لاہور میں آ کر اپنے کام کی 1965 میں. تو دارالاشاعت الاسلامیہ میں نے قائم کیا تھا اپنا ایک دارالاشاعت پبلشنگ ہاؤس، اس سے وہ کتاب شائع کی تھی. اب بھی وہ چھپتی ہے، اب وہ اور پبلشر ہیں ان کے چھاپ رہے ہیں 12. تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے. اللہ نے جب لٹا دیا فلما اسلما وتلہ للجبین. اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے. چھری چلاتے ہوئے چہرہ اوندا لہ للجبین، پیشانی کے بل میں انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی. لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی، اللہ کو بس بس بس. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اتر گئے. یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ ان ھذا لہو البلاء المبین. جب ممتحن یہ کہتے ہیں بھائی بات تو بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا. عین اس وقت جنت سے ایک میڈا ان کی جگہ آ گیا. حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڈا ذبح ہو گیا. اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے. یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے. ان کے اس امتحان کی کامیابی کو، اس کا جشن منایا جا رہا ہے ہر سال.
لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں. یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے. البتہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں شاعرانہ ہوتا نا تصور ہے، اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. شعر تو بہت اچھا ہے، غریب و سادہ و عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ بہت سے لوگوں کو بہت شعر پسند آتا ہے، خصوصاً شیعہ بھائیوں کو تو بہت ہی پسند آئے کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا کے اندر. تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں. اسماعیل کو ذبح کرنے والے کون تھے؟ رسول، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء. اور حسین کو ذبح کرنے والے کوفی، یزیدی، زیادی. نمبر 2، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، حسین تو ذبح ہو گئے، کیا مناسبت ہے؟ نمبر 3، حضرت اسماعیل نے خود ہی گردن ڈال دی تھی، حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیے، اور انہوں نے ایسے تو نہیں گردن ڈالا تھی. تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے نا. اس کی میں نے ترمیم کی ہے، اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا، وہ بھی شاید مان لیں گے میری بات کو، کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل. یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ ہوا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی. قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کر لی. غصے میں بھرا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا. انہوں نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے، کس کی قربانی اس نے قبول کی، کس کی نہیں کی. اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے. باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں، میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ ہی لے جائیں. مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے. تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں. یہ تو آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہی تو معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ. لاکھوں مربع میل کی حکومت تھی ان کی، لاکھوں فوجی موجود تھے. یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے شریف، عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، وہ تو اجازت اگر دیتے تھے شام سے مصر سے فوج تیار کھڑی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجیے ہمارے قلعہ کا باغ، نہیں اجازت نہیں. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا. یہ کچھ بھی ہے، کلمہ گو تو ہے. اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان لے لوں، جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا.